ربیع راعی کا عبد الرحمن کے بیٹے جو تھے جی امام مالک کے استاد تھے ربیع الرائے. یہ انشاءاللہ آئیڈیا جو ہے آ جائے گی انشاءاللہ آپ سب کو مل جائے گی یوٹیوب پہ ہم ڈالیں گے تو آپ وہاں سے پھر سن سکتے ہیں. جی استاد ٹھیک ہے. کسی اور کا سوال نہیں ہے میرے خیال. جزاک اللہ خیر. استاد محترم اللہ رب العزت آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. تو بتایا جا رہا تھا کہ حصول علم میں اور تعمیر معاشرہ میں جو کردار ہے ایک عورت کا اس قدر یعنی شمار میں ہے کہ اسلام کی نشأت اول میں بھی یہ کردار ایک عورت کا رہا اور قیامت تک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کردار میں نمایاں مقام عطا کیے ہے. کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ جو واقعہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کی اپنی تاریخ ہے، اپنی ایک پوری ایک تفصیل ہے. تو جب وہ بچے تھے تو ان کو لے کے جب آئے تو ماں نے جب ان کو درس میں چھوڑا تو پھر وہ مدرس اس بچے کو پکڑ کے پھر ماں کے پاس لے کے آئے اور کہا بچے کو پڑھانے کے لیے لے کے آئے تھے یا وہ پڑھانے کے لیے آیا تھا؟ وہ پڑھنے کے لیے آیا ہے یا پڑھانے کے لیے آیا تھا؟ کہا کیوں؟ کہ اس نے تو 10 پارے مجھے سنا دیے. اس بچے کی تربیت کا صحیح حق تو آپ ہی ادا کر سکتی ہیں کہ جس میں وہ آپ کے پاس ہی بہتر ہے. تو ان کی والدہ نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے کہ جس وقت یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں نے اس وقت روزانہ کی بنیاد پر 10 پارے قرآن پاک کی جو میں نے باقاعدگی سے شروع کیے تھے، یہ اسی کی برکت کا نتیجہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تربیت اس وقت شروع ہو جاتی ہے. یعنی اندازہ کیجئے کہ بعد میں بچہ بڑا بھی ہو جائے تو اس کی تربیت میں ماں کے حلال لقموں کا، ماں کی طہارت کا، ماں کی اس تربیت کا اتنا اثر ہے کہ بچے کو از خود وہ تربیت اسلام کی طرف لے آتی ہے. بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ جو پاک پتن کے ہیں، بہت مشہور و معروف ہیں. تو وہ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی. اب اندازہ کیجیے. اور جب وہ چھوٹے تھے تو کبھی بغیر وضو کے وہ نہیں رہتے تھے، اس حال میں کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے تہجد کی نماز سے بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی دور نہیں رکھا. تو ان کی ماں نے کہا کیوں نہ ہو کہ میں نے بھی تو آپ کو بغیر وضو کے کبھی دودھ ہی نہیں پلایا. تو یہ تھیں وہ مائیں کہ جن کی تربیت کا بیٹی اور ماں اور بہن کے کردار کو، بیوی کے کردار کو کس قدر عظیم طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو جب تک ماں کی پنگوڑے سے علم کی ابتدا ہو جاتی ہے. اور سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. اللہ تعالی ہماری ان ماں اور بہنوں کو اس پہلی درسگاہ کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ میں بیٹھے تھے اور صحابہ میں آپ نے کہا کہ بتاؤ کہ سب سے بہترین عورت کی صفات کیا ہیں. یہ بڑی قابل غور حدیث ہے. ابھی میرے ذہن میں حوالہ نہیں لیکن اس کا حوالہ موجود ہے میرے پاس لکھا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو صفات کسی بہترین عورت کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا اس صفت کا صحیح ادراک حضور کی لخت جگر فاطمہ ہی بتا سکتی ہیں. علی سے کہو وہ جا کے اماں فاطمہ سے پوچھ کے آئیں کہ عورت کی جو بہترین صفات ہیں وہ کیا ہیں. حضور کا یہ سوال ہے، اس کا جواب ہم نے دینا ہے.
تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ گھر جاتے ہیں اور جا کے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ایک بہترین عورت کی کیا صفات ہیں؟ تو اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ عورت کہ جو سب سے بہترین صفات کی مالک ہے وہ ہے کہ جس کو کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو اور اس نے بھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو. وہ بہترین عورت ہے، بہترین صفات کی مالک عورت ہے کہ جس کو کسی غیر مرد غیر محرم نے نہیں دیکھا ہو اور اس نے بھی کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو. بس یہ الفاظ لے کے صحابہ کے پاس پہنچتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ جواب. تو آپ نے فرمایا کس نے دیا یہ جواب؟ کہا علی نے کہا آپ کی بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ جواب دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرتے جذبات میں آ کر کہنے لگے الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا حصہ ہے. اللہ اکبر. اسی موقع پر آپ نے یہ کہا اور ایک اور موقع پر بھی آپ نے یہ کہا. تو بہرحال یہ وہ ساری باتیں ہیں جو صرف اور صرف ہم اگر پیش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ جن میں ایک عورت کا کردار اس قدر ہے کہ ایک واقعہ بہت ہی اور ہی مشہور واقعہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کو بیان کرتے بھی کیے بغیر بھی مجھے رہا نہیں جائے گا. وہ حضرت عبد الرحمن جو ایک بہت بڑے وقت کے مجاہد گزرے ہیں، عبد الرحمن فروخ، اور ان کا یہ واقعہ ہے کہ وہ جہاد کے لیے آرمینہ گئے. تو اس وقت بڑے بڑے لمبے سفر ہوا کرتے تھے تو بیوی سے پھر اجازت لینی پڑتی تھی کہ کیونکہ بہت بڑے بڑے لمبے سفروں کے بعد کافی مدت تو کافی سال وہاں گزر جاتے تھے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے بتایا اور کہا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں آرمینیا کی طرف اور پتہ نہیں زندگی میں پھر واپسی میری ممکن بھی ہے کہ نہیں، لیکن میں آپ کو یہ 30,000 اشرفیاں بطور گھر کے خرچے کے بھی اور صحیح استعمال کی خاطر دے کے جا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کا خرچ صحیح کریں گی. تو آرمینیا میں جب وہ جانے لگے تو اس وقت ان کی بیوی حاملہ تھی. تو 28 سال تک، کیونکہ اس وقت تو یہ مواصلات کا نظام نہیں تھا، 28 سال تک ان سے رابطہ نہ ہوا. اور 28 سال کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ بھی ہے کہ نہیں اور میرے بچے کا کیا حال ہے کہ نہیں. اور سوچ رہے تھے کہ کاش کہ میرا بیٹا ایک وقت کا عالم ہوتا، اور اگر وہ بیٹا ہے اللہ کے حکم میں تو وہ بہت بڑا عالم ہو، اگر بیٹی بھی ہے تو وہ بھی بہت بڑی عالمہ ہو. اس سوچ میں، اسی فکر میں وہ سفر کر کے واپسی پر جب آ رہے تھے تو جب گھر پہنچے تو مدینہ کی حالت، مدینہ المنورہ کی 28 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، نقشے تبدیل ہو چکے تھے. تو گھر کی منزل ایک تھی. اب وہ اسی لوکیشن پر جب وہ پہنچتے جغرافیائی طور پر اپنے گھر تک پہنچے تو اپنے گھر کو 2 منزلہ دیکھا. جب دروازہ کھٹکایا یا اندر داخل ہونے لگے تو ایک نوجوان باہر نکلا اور اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو رہے ہو، اور مدینہ کے اس سرزمین پر تجھے یہ حق کیسے حاصل ہوا کہ تو بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے تم کون ہو جو میرے گھر پہ قابض ہو چکے ہو؟ یہ تو میرا گھر ہے. تو یہ آواز تکرار اور بحث مباحثہ کی جب اندر گھر تک پہنچی تو ان کی بیوی بہر آئی. انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو حضرت خواتین اسلام کی اس عظیم ان عورتوں کی طرح تعمیر معاشرہ میں وہ کردار ادا کریں گی جو آج سے قبل علماء کرام نے. آواز نہیں آ رہی؟ آ رہے استاد جی، کہیں کہیں تو سگنل کا پرابلم ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک وہ واقعات ہیں جن کو صرف اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو حصول علم کی جو ایک رمق ہے وہ اجاگر ہو اور ہمارے شوق میں اضافہ ہو، اور ہم اپنے دلوں کے اندر
ایک جذبے کے ساتھ اسلام اور دین کو سیکھنے کا ایک حقیقی جذبہ پیدا کرتے ہوئے دین اسلام کو، علوم اسلام کو ہم سیکھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے کہ جو گھر سے لے کر مسجد تک، مسجد سے بازار تک، یہ وہ مذہب ہے کہ جس کی آبیاری ہمیں ہر لحاظ سے ہماری تربیت کرتی ہے، ہمیں اسلوب سکھاتی ہے، ہمیں اخلاق سکھاتی ہے، زندگی کا طرز و تمدن سکھاتی ہے، انسانیت کو انسان کو انسانیت کا حق دے کر اسے جینے کی توفیق بخشتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کی ماؤں نے وہ کردار ادا کیے جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میں اس موقع پر جو حدیث میں نے شروع میں پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اغدو عالما، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم بنو، علم دین سیکھو، قرآن و حدیث کو سیکھو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بڑا پیغام ہے، اور اس سے آپ کے لیے اس سے بڑی کوئی نجات نہیں۔ جس نے علم کو حاصل کر لیا، عالم بن گیا، وہ دنیا و ما فیہا میں اللہ تبارک و تعالی نے کبھی اس کو محروم القسمت نہیں کیا۔ تو بہرحال ایک درجہ پہلا ہے عالم بننے کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے، اغدو عالما، کہ علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کا انتخاب ہے، مکتب کا انتخاب ہے، یا مکتب والوں کا انتخاب ہے، یا مکتب والوں کی ایک تربیت کا ایک پورا ایک عمل ہے کہ جس کے اندر جڑنے کا حکم ہے، تب جا کے آپ علوم دین کو حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ اپنی مرضی سے کتابیں پڑھنے سے اور گوگل مفتی بننے سے یا ریسرچ ورک نہیں جا رہا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہر ایک کو اپنے ذرہ ذرہ خیر کا بھی بدلہ چکایا جائے گا، اور ہر ایک کو اپنے ذرہ ذرہ شر کا، وقت کے ضائع کرنے کا، جو آج کل اس وقت بہت بڑی لعنت جو ہمارے اندر آ گئی ہے کہ اس موبائل کے استعمال کو ہم نے جو کسی اور راستے پہ لگا دیا ہے، اس میں قصور موبائل بنانے والے کا نہیں، قصور موبائل کے استعمال کرنے والے کا ہے کہ اگر اس موبائل کو اگر آپ حصول علم اور دین کا ذریعہ بنائیں اور اپنی دوسری ایکٹیویٹی کو، لغویات کو، وقت ضائع کرنے والی تمام خبروں کو، تمام فیس بک کی ان نام و نمو اور زہری فساد اور باطنی فساد پھیلانے والی اور وقت کو برباد کرنے والی ان تمام پروگراموں کو آف کر کے اپنی زندگی کو دین اسلام کی حصول کا ذریعہ بناؤ، تو پھر یہ آلات بھی روز قیامت یوم دن تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، قرآن نے تو آج سے پہلے بتا دیا، یہاں وقت نہیں کہ اب اس کی تفسیر کی جائے کہ یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے اعضاء، حتیٰ کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ جہاں کہیں انسان کے اعضاء کے بولنے کا حکم کرتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہی ہیں یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جو بہرحال یہ ساری بات اس حدیث کی روشنی میں بتا دی کہ وقت کو قیمتی جانیے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچیے، اور فضول لغویات یہ اسلام کا حصہ نہیں۔ من خلق الاسلام ترکہ ما لا یعنی، حضور کی حدیث ہے خلق اسلام کا پیکر وہ شخص ہے جس کا خلق بھی اسلام کا جیسا ایک تصویر پیش کرے اور جس کا خلق اور اخلاق بھی اسلام کی تعبیر پیش کرے، اس کی زبان لغویات نہ بولے، اس کی تحریر لغویات نہ پھیلائے، وہ وقت کو ضائع کرنے والا نہ ہو، وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے، اور سب سے قیمتی وقت قرآن و حدیث کی علوم کی حصول کا ہے، جس پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جو شخص ایک علم کا باب سیکھتا ہے وہ 1000 نفل سے بھی زیادہ اللہ سے ثواب پا لیتا ہے۔ بہرحال اغدو عالما، کہ علم حاصل کرو تو ایسا کرو کہ عالم بن کے دکھاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ صرف پڑھو نہیں، پڑھاؤ، پہلا درجہ یہ فضیلت کا ہے۔ اغدو عالما او متعلما، اگر اتنی فرصت نہیں ہے تو پھر نے اپنی
یعنی بیوی کو یہ جب ماجرا سارا دیکھا اور سنایا تو پھر تھوڑی دیر ہی وقت گزرا تھا کہ ان کے بعد انہوں نے جانا تھا مسجد میں. تو اب مسجد نبوی میں جائے, وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر انہوں نے حاضری دی. مسجد نبوی میں جا کر حضرت عبد الرحمن فروغ نے جا کے وہاں پر 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر حاضری دی, اور حاضری کے دوران اللہ سے دعا ہی کر رہے تھے کہ کاش کہ اللہ جو میں 30,000 کی اشرفیوں کی امانت اس نیت سے دے کر گیا تھا کہ بچے کی اچھی تربیت ہو, تو یہاں تک کہ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مسجد کے اندر ایک بہت بڑے حلقے کو دیکھا جس میں ایک شخص حدیث کا سبق دے رہا ہے, اور اس کے آس پاس بہت بڑا مجمع ہے. اس وقت مجمع حدیث کے سبق کے بہت بڑے ہوا کرتے تھے. اور یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ بھی اس مجلس میں بیٹھ گئے. دور سے پہچانے نہیں گئے کہ کون سا شخص ہے جو درس دے رہا ہے. تو آپ سنتے رہے یہاں تک کہ بعد میں آپ نے پوچھا یہ کون شخص ہے جو درس دے رہا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ربیعۃ الرائے ہیں جو کہ امام مالک کے استاذ تھے. اللہ اکبر, امام مالک کے استاذ حضرت ربیعہ الرائے یہ وہ ہیں کہ جن کے والد نے 28 سال گھر سے بہر گزارے اور جہاد کیا, اور بیٹا آج وقت کا محدث ہے, مفسر ہے. کہا یہ ربیعۃ الرائے کس کا بیٹا؟ کہا عبد الرحمن فروغ کا. کہا عبد الرحمن فروغ تو میں ہی ہوں, یہ میرا بیٹا ہے. پرتے جذبات میں آ کر خوشی کے مارے آگے بڑھتے گئے. بیٹے نے جب دیکھا کہ باپ میری طرف آ رہا ہے, اپنی مسند سے اٹھے اور اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما, پیشانی کو چوما, اور گھر جا کے کہا کہ تو نے 30,000 اشرفیوں کا حق ادا کر دیا. یہ ہے وہ تربیت کہ جنہوں نے امت کو ایک راستہ اور سمت دی. اور آج امت کی یہ مائیں اگر اپنی تربیت کو اسلام اور دین اسلام اور حصول علم میں اگر وابستہ رکھ کر, جب یہ تربیت معمولات کو ٹھیک کرنا اصل علم کے حصول کی غرض و غایت ہے, اور معمولات کا درست ہونا تب ہو سکتا ہے جب آپ صحیح معنی میں آپ کسی جماعت سے یا کسی عالم سے یا کسی ماہر دین سے, ماہر علوم اسلامیہ سے آپ جب تک وابستہ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ اپنی سرچ اور اپنی معلومات سے عالم تو کہلائیں گے مگر عامل نہیں کہیں گے. اور عالم بغیر عمل کے قرآن کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا, کہ وہ ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. وہ معلومات کا ذخیرہ رکھے مگر اس معلومات کو وہ اپنے معمولات کا, اپنی عملی زندگی کا حصہ نہ بنا سکے. ایسے عالم کو شرع کے نزدیک عالم نہیں کہا جاتا. عالم وہ ہوتا ہے, عالمہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر خصوصیات, سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ نے علماء کی صفت یہ رکھی ہے کہ ان کے اندر خشیت ہوگی, ان کے اندر خوف ہوگا, ان کے اندر عاجزی ہوگی, ان کے اندر تضرع ہوگا. وہ قدم پھانک کے رکھیں گے, وہ اپنی زندگی کو اللہ کے تابع رکھیں گے. من چاہی زندگی کے بغیر رب چاہی زندگی کا وہ مصداق بنیں گے. ان کی نظریں کسی کے جیب پہ یا اپنے پیٹ پہ نہیں ہوں گی بلکہ ان کی نظریں اللہ کی طرف ہوں گی, اور اللہ بھی ان کو پھر وہ نظر بصیرت عطا کریں گے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ. پھر اللہ صرف ظاہری علم سے ان کی زبان کو اللہ تبارک و تعالی روشنی اور لذت اور لطف سے نہیں بخشیں گے بلکہ ان کی زبان کا اثر, ان کی کلام کا اثر, ان کی گفتگو کا اثر وہ دل سے ہوگا.
اور لوگوں کی زندگیاں بدلنے والا ہوگا۔ بہت سے اس پر بھی واقعات ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا اغدو عالما، کن عالما، ایک روایت میں کن بھی آتا ہے، اغدو بھی آتا ہے، کن عالما، اغدو عالما، عالم بنو، او متعلما، اگر پورے عالم بن کر تم پڑھا نہیں سکتے، استاد نہیں بن سکتے، مدرس نہیں بن سکتے، تو ساری زندگی پڑھتے رہو، او متعلما، طالب علم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، علم و حکمت کو سیکھو، تزکیہ نفس کو حاصل کرنے کے لیے علم کی جستجو میں رہو۔ جہاں کہیں سے بھی کوئی آپ کو گھر بیٹھے گیا ہے اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ یہ بھی خیانت ہوگی کہ آپ کورس میں داخلہ لیں اور اس کے بعد آپ اپنے آن لائن اس وقت میں خیانت کرتے ہوئے کسی اور کام کو کرتے ہوئے وقت کو ادھر ادھر کر لیں اور ذہن اپنے آپ کو ایک متعلم ثابت کریں، یہ پھر تعلیم کے حصول میں خیانت ہے، اس سے بھی بچیے۔ اور متعلمہ، پھر تدریس پڑھتے رہو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر تم ایک طالب اور طالبہ کا کردار ادا کرتے رہو۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر اتنا وقت بھی نہیں کہ تم دے سکو تو پھر مستمعہ، منع نہیں ہے کہ اگر عالم نہیں بن سکے یا پھر طالب نہیں بن سکے تو کبھی کبھی اگر سننے کا موقع مل جائے تو ایسی محافل اور ایسے پروگرام ضرور اٹینڈ کیا کرو۔ کیا معلوم کہ کسی متکلم کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جو تمہاری زندگیوں کو بدل کے رکھ دے۔ ہو سکتا ہے اس متکلم کی اپنی زندگی اپنے جملے سے اپنی زندگی کی تبدیلی کا باعث ہو کر راستہ حق پہ لگ جائے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کہنے والے کو معمولی مت سمجھیں اور کسی بات کو ہلکا مت جانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ تعلیم کا پیکر بنا کر، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ماذا قال ماذا قیل، مت دیکھو، لا تنظر ماذا قال، کہ جو کوئی کہہ رہا ہے کیا کہ کون ہے کہنے والا، من قال، کون کہنے والا ہے، بلکہ دیکھو ماذا قیل، کیا کہا جا رہا ہے، اس سے انسان کو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ چوتھا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عالم بھی نہیں بن سکتے، اگر طالبہ بھی نہیں بن سکتی، اور تیسرا درجہ کبھی کبھی سننے والے بھی نہیں بن سکتے، اتنا وقت بھی نہیں ہے، تو پھر چوتھا درجہ عوام کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو مشقت کرنے والے ہیں، جو مزدوری کرنے والے ہیں، جو دن رات محنت کرنے والے ہیں، جن کے پاس سوائے فرائض عبادت کے اور وقت نہیں ہوتا، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا، کہا ان کو چاہیے کہ محبہ، وہ ان پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، اپنے مال کو خرچ کریں، اپنی جائیدادوں کو وقف کریں دین کے لیے، اپنی ملوں اور اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے ان غریب اور مسکین مستحق علماء کی سب سے پہلے خدمت کریں، تاکہ یہ ادارے پروان چڑھ سکیں اور پھر ان کے اندر دین کی اشاعت آگے پھیل سکے۔ یہ چوتھا درجہ ہے۔ اب چوتھے درجے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں درجہ بھی بتایا ہے، وَلَا تَقُلِ الْخَامِسَةَ، مگر ایسا درجہ اختیار نہ کرنا، قراء ہیں، صلحاء ہیں، خانقاہوں میں بیٹھنے والے، اولیاء ہیں، مدارس و مراکز کو آباد کرنے والے صوفیاء اور علماء ہیں، خبردار پھر ان سے نفرت نہیں کرنی۔ اور حضور نے فرمایا علیکم بالجماع، پھر تمہارے اوپر جماعت کو میں واجب کرتا ہوں، من شذ شذ فی النار، اگر تم نے ایسی جماعت حق علماء کو چھوڑ دیا، ان سے تعلق نہ رکھا، ان سے علم قرآن، علم حدیث اگر مستقل بنیادوں پر حاصل نہیں کیا تو کم سے کم ان سے رابطہ اور تعلق بھی نہ رکھا، اور حتیٰ کہ تعلق ان سے اگر بغض کیا تو پھر من شذ شذ فی النار، ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ یہ میری طرف سے نہیں، یہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو پیش کی۔ اسی طرح بہت سے اور واقعات ہیں، میرے ذہن میں اب بہت سی باتیں تھیں، لیکن میں اب اس وقت آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میں بھی آج تھوڑا سا یہاں مصروف رہا، کچھ یونیورسٹی کے کام تھے تو اس میں بھی میں مصروف رہا، جس وجہ سے میں آپ کو پراپر طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ، جو کہ خواتین اسلام کا جو حصول علم میں کردار ہے اس پر روشنی ڈالنے کی پوری کوشش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما، اور ہم سب کو
اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی خاطر ہم سب کو علم شریعت سے مکمل بہور فرما کر نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اولادوں کو بھی اور ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائیوں کو بھی ساری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی ہم سب کو اس کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کسی کے کوئی اگر سوالات و اشکالات ہیں تو وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آپ نے وقت سے نوازا۔ طالبات کے لیے ہماری آپ کی دعائیں ہیں، طالبات کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ٹیم کی طرف سے بھی کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جزاک اللہ خیر و احسن اللہ رب العزت آمین۔ اس وقت کو جو آپ نے ہمارے لیے نکالا ہے قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ کسی نے اگر حضرت سے سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میں کر سکتے ہیں، وائس میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اجازت ہے 5 منٹ کی، پھر 5 منٹ کے بعد لنک ایکسپائر ہو جائے گا۔ ابھی ڈاکومنٹ سے نہیں کرنا ادھر جو ان کا کردار ہے مختصر وقت میں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے اس وسیع باب میں حصول علم کی اس خوبصورت منہج اور روشنی کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُضِرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیک ورحمتہ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل و کرم آپ پر اس کی رحمت کے ساتھ نہ ہوتا، لہمت طائفۃ منہم، تو ایک گروہ جو بے دین گروہ ہے، جو مشرکین کا گروہ ہے، جو منافقین کا گروہ ہے، جو بے دین لوگوں کا گروہ ہے، لہمت طائفہ، بڑے ہی عظیم جملے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایضلوک، وہ آپ کو جو منہج اور راستہ دیا گیا ہے وہ آپ کی حوصلہ شکنی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ ایضلوک، کہ آپ ایسے راستے حق سے بھول کا شکار ہو جاتے۔ یہ اپنے مائک بند کر دیں، تمام خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مائک بند کر دیں، بچوں کی آواز آ رہی ہے، پھر بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو کسی بھی کام کے کرنے میں جب تک اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو اس وقت تک کا ورحمت لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو کسی بھی کام کے کرنے میں جب تک اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو اس وقت تک ایک نبی بلکہ نبی اعظم امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بے دین لوگ ہیں، یہ شیطان کے اعلی کار جو لوگ ہیں، یہ آپ کے مشن کو تکمیل تک پہنچنے سے آپ کو راستے سے
آپ کو بھول کا شکار کر سکتے ہیں. لوگ اللہ کہتا ہے نہیں، آپ عزم و ہمت سے رہیں. آپ اپنے اس منہج میں، حصول تعلیم، علم دین میں لا یخافون لومۃ لائم، ان لوگوں کی کسی بھی ملامت کا کوئی خوف نہ کریں، اور ڈٹ کر دین کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو ہمہ وقت حصول دین اور حصول علم کے اس سلسلے میں جو علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، اولیاء، صلحاء، شہداء نے جو راستے منتخب کر کے اپنی محنت کو ایک تعین کے ساتھ پیش کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا. آپ صبر کریں، ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ آپ کو اس راستہ حق سے آپ کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ پر اترنے والے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، اور آپ کے فرمودات سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، یہ لوگ ایک دن آپ کے پیچھے چلیں گے. آپ صبر سے کام لیں، آپ اپنے راستے پہ چلتے رہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حصول علم میں اور اپنے حکمت اور بصیرت کے اس علم میں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، وہاں یہ پہلے کہہ دیا کہ اے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر ہمارا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کا بہت سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مائک بند کر دیں، بچوں کی آواز آ رہی ہے، پھر بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. سبحان اللہ. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء. اللہ اکبر. سب سے پہلے تو کسی بھی کام کے کرنے میں جب تک اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو، اس وقت تک ایک نبی، بلکہ نبی اعظم امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بے دین لوگ ہیں، یہ شیطان کے اعلی کار جو لوگ ہیں، یہ آپ کے مشن کو تکمیل تک پہنچنے سے، آپ کو راستے سے آپ کو بھول کا شکار کر سکتے ہیں. لوگ اللہ کہتا ہے نہیں، آپ عزم و ہمت سے رہیں. آپ اپنے اس منہج میں، حصول تعلیم، علم دین میں لا یخافون لومۃ لائم، ان لوگوں کی کسی بھی ملامت کا کوئی خوف نہ کریں، اور ڈٹ کر دین کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو ہمہ وقت حصول دین اور حصول علم کے اس سلسلے میں جو علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، اولیاء، صلحاء، شہداء نے جو راستے منتخب کر کے اپنی محنت کو ایک تعین کے ساتھ پیش کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا. آپ صبر کریں، ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ آپ کو اس راستہ حق سے آپ کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ پر اترنے والے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، اور آپ کے فرمودات سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، یہ لوگ ایک دن آپ کے پیچھے چلیں گے. آپ صبر سے کام لیں، آپ اپنے راستے پہ چلتے رہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حصول علم میں اور اپنے حکمت اور بصیرت کے اس علم میں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، وہاں یہ پہلے کہہ دیا کہ اے محبوب، کہ اس علم میں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا،
وہاں یہ پہلے کہہ دیا کہ اے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر ہمارا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کا بہت ہر طریقے سے آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بن جاتے۔ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اپنے تئیں تو یہ گمراہ کرنے کی جو کوشش کر رہی ہیں، چاہے علماء کو آج کے اس دور میں قرآن کی یہ آیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام ان دین کے علوم کو حاصل کرنے والے ان تمام طلبہ و طالبات اور ان تمام خواتین اسلام کو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے منہج کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کریں گے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، جب آپ ڈٹ جائیں گے، مضبوط رہیں گے، تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کو یہ لوگ ذرا بھر بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم جملے ہیں دھارس باندھنے کے لیے رسول اللہ کو ڈائریکٹ خطاب کے ساتھ اور امت کو بالواسطہ آپ کی زبان کے ساتھ اور آپ پر اترنے والے قرآن سے اور آپ کی زبان سے نکلنے والی وحی غیر مطلوع احادیث قدسیہ سے اور احادیث تقریری اور تقریری اور دوسری جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، ان کے ذریعے امت کو ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ پر اس کتاب کو، ایسی کتاب کہ جس کو کتاب کہا گیا ہے، جو کتابت کے ساتھ ہے، ریٹن میسج ہے اور کلام کے ساتھ ہے، نکلے ہوئے الفاظ جو اللہ کے منہ کے اندر سے، جو اللہ کے اندر سے نکلے ہوئے کلام اللہ، اس قرآن کو جو شرف حاصل ہے، جو کلام وحی مطلوع کی شکل میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وحی غیر مطلوع کی شکل میں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی احادیث طیبہ ہیں، ایک واضح فرق کے ساتھ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور وہ علوم، مخفی علوم، وہبی علوم اور وہ علوم لدنی فضلی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ بہت بڑا فضل عظیم ہے جو ہم نے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر علم کی روشنی کے ساتھ وحی مطلوع سے یا وحی غیر مطلوع سے علم و حکمت کی جو تعلیم آپ کو ہم نے دی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ یہاں ایک بات تو سب سے پہلی یہ ہو گئی کہ دراسات اسلامیہ کی علوم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے فاضلین علماء کرام، خصوص جو کہ الحق اکیڈمی والوں نے جو 2 سالہ عالمہ کورس، مختصر کورس خواتین کے لیے جو متعارف کرایا ہے، میں اس موقع پر مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کام کا بہت بڑی ذمہ داری کا اپنے اوپر بوجھ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس بوجھ کو آسان کر کے امت کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے باعث رحمت بنا کر ایک زبردست ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دے کہ جس میں آنے والے زمانے میں بلکہ بہت جلد ہی وہ وقت آئے کہ جس میں اللہ رب العزت صرف اداروں کو نہیں، مدیروں کو
جب ہدایت بخشے گا تو یہ سارے معاملات اور معاشرے کے اندر جو فرسودگی ہے اس کا تدارک بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال مختصر کہ علماء کرام جو ہمیں بتا رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کا جو کردار ہے وہ بہت ہی بڑا کردار ہے۔ ایک عورت اپنے 3 کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ نمبر 1 صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلا کردار اسلام کی اشاعت میں اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے وقت سے، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ساری تجارت کو وقف کر کے، یہاں تک کہ اشاعت اسلام میں جب پہلی وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب گھر میں آئیں اور کہنے لگے کہ دسرونی زملونی، مجھے چادر اوڑھیے، مجھے کوئی رضائی اوڑھیے، یہ ایک خوف کے وقت ایک انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الفاظ جو اس وقت دھارس باندھنے کی خاطر، ہمت دلانے کی خاطر کرائے، ان الفاظ کو سنہری حروف کے اندر لکھ کر آج امت پیش کرتی ہے۔ انک لتصل الرحم، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، محبت قائم کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ تو مشکل لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو کمزور لوگوں کی بوجھ کو اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا وتکسب المعدوم، آپ تو محروم لوگوں کو کما کر دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وتکری الضیف، آپ تو مہمانوں کی عزت و احترام اور تکریم کرنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت رسول اللہ کو آپ سب سے پہلے جو دھارس باندھنے والی اور حوصلہ بلند کرنے والی اگر کوئی عورت تھی تو وہ اماں خدیجہ الکبریٰ خاتون اول تھیں۔ تو معلوم ہوا اسلام کی اشاعت میں سب سے پہلا کردار بھی عورتوں نے ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج علماء کرام اس بات کی شد و مت کے ساتھ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ اور علماء اس پر بڑی ہی عرق ریزی سے کام کر رہے ہیں کہ عورتوں کے مدارس قائم کیے جائیں اور انہیں گھر کے ماحول سے بھی وہاں رکھ کر انہیں قرآن و سنت کا ایسا ماحول دیا جائے کہ جس میں جب ایک عورت، ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک ماں جب قرآن و سنت کے علوم کو سینے میں سما کر جب بچے کی تربیت کریں، کبریٰ خاتون اول تھیں، تو معلوم ہوا اسلام کی اشاعت میں سب سے پہلا کردار بھی عورتوں نے ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج علماء کرام اس بات کی شد و مت کے ساتھ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ اور علماء اس پر بڑی ہی عرق ریزی سے کام کر رہے ہیں کہ عورتوں کے مدارس قائم کیے جائیں اور انہیں گھر کے ماحول سے بھی وہاں رکھ کر انہیں قرآن و سنت کا ایسا ماحول دیا جائے کہ جس میں جب ایک عورت، ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک ماں جب قرآن و سنت کے علوم کو سینے میں سما کر جب بچے کی تربیت کرے گی تو پھر بختیار کاکی جیسے بچے پیدا ہوں گے، پھر رابعہ بصریہ جیسی بیٹیاں پیدا ہوں گی، جب حسن بصری جیسے بیٹے پیدا ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے پائے کے عالم تھے۔ اسی طرح حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو اس موقع پر بتائے بغیر مجھے رہا نہیں جائے گا کہ جس وقت ان کی اماں نے انہیں ایک قاری کے پاس جب وہ چلنے پھرنے کے اور بولنے کے یعنی قابل ہوئے تو ان کو ایک درس میں لے کر لے گئی اور جا کے کہا کہ ایک یتیم بچہ ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے میں آپ کے پاس لائی ہوں، آپ اس کو قرآن پڑھائیے۔ تو قاری نے جب ان کو قرآن پڑھانا شروع کیا مختصراً جب انہوں نے کہا بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت بختیار کاکی قطب الدین، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خلیفہ بھی حضرت فرید شکر گنج پاک پتن والے ہیں، یہ فیض براہ راست بختیار کاکی کا چل رہا ہے۔ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت انہوں نے جب یہ تلاوت شروع کی، اور تلاوت شروع کرتے ہی تلاوت شروع کی اور تلاوت آگے پڑھتے گئے، یہاں تک کہ زوم پر